لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. مولا عباس کو پرسہ دیتے ہوئے ان کی شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ کے چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اب نہ روں گی کبھی پاس بلا لو بھیا اب نہ روں گی کبھی پاس بلا لو بھیا مجھ کو زندہ کے مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بھیا اب نہ روں گی کبھی پاس بلا لو بھیا تنگ زندہ میں ہوا بھی تو نہیں آتی ہے ہائے تنہائی بھی معصوموں کو تڑپاتی ہے میرا دم گھٹتا ہے تم آ کے بچا لو بھیا اب نہ روں گی کبھی پاس بلا لو بھیا اور آ گئے پاس میرے موت کے قاتل سائے اس سے پہلے کہ بہن تیری یہاں مر جائے جلد آ جاؤ کہیں مجھ کو چھپا لو بھیا اب نہ روں گی کبھی پاس بلا لو بھیا اور رو کے حیدر یہ سکینہ نے کہا بھائی اب مجھ کو زندہ سے دلا دو تم رہائی اب میری گردن سے یہ رسی بھی نکالو بھیا اب نہ روں گی کبھی پاس بلا لو بھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے نا ناظرین اکرام اس میں قیامت چھپی ہے اور شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار جن کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے آج ان کی سیرت پہ بات کریں گے. ناظرین کرام وقاص رضا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت آواز آپ کی آپ نے کلام پیش کیا جناب سکینہ کے حوالے سے اور انہی کے ساتھ ہی آج جو ہمارے ساتھ کیونکہ ناظرین کرام کل بھی اور پرسوں بھی ہمارے ساتھ عالم دین اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور بات کریں گے امام علیہ السلام کی سیرت و
علامہ صاحب، علامہ سید فرقان حیدر آبدی خطیب در بطول، آپ کا بہت شکر گزار ہوں قبلہ کہ آپ نے وقت دیا. آج کی مصروفیات، یقیناً آپ لوگوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن آج 8 محرم کا دن جو کہ غازی عباس سے منسوب ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں علامہ صاحب؟ مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال جو ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ غازی عباس اتنے بہادر، اتنی شجاعت اور اتنے بہادر کے لشکر کب کپاتا تھا کہ کہیں عباس نہیں آ جائے نہر فرات پر، اور ان کو اجازت ملنے کا ہی صرف وہ چاہتے تھے کہ بس صرف مجھے اجازت مل جائے اور میں نہر فرات کو کھینچ کے لے آؤں. بچوں کی آس غازی عباس سے تھی. جناب زینب کی چادر، جن کو کہہ سکتے ہیں کہ غازی عباس کہہ لیں ان کی چادر کو، کہ وہ چادر کے مالک ہی جناب عباس ہی تھے. جب تک عباس تھے تو بی بی کی چادر کو خطرہ نہیں تھا. تو علامہ صاحب بتائیے گا کہ اتنی شجاعت، اتنی بہادری کے باوجود بھی آج عباس جدا ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے ہے اور درود و سلام سرکار محمد وآل محمد کے لیے. ظاہر ہے کہ آپ نے شہنشاہ وفا سرکار غازی عباس علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا، تو یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جناب حضرت عباس علیہ السلام مولائے متقیان کے فرزند ہیں، اور علی کی شجاعت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ خیبر، خندق، احد، سارے مارکے جتنے دین کے ہیں ان کے فاتح مولائے کائنات ہیں. اب جو مولائے کائنات کی شجاعت ہے اور بہادری ہے وہ تمام مولا عباس علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے. واہ 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 واہ، مطلب سارا انہی کے اندر سمیٹ کے عباس بنا. اس لیے کہ جناب خاتون جنت کے وصال کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے لیے بہادر ترین قبیلے کی خاتون کا بندوبست کیا جائے جس سے میں عقد کروں گا. اور یہ مولا نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور اس سے بہادر ترین بیٹا خدا مجھے عطا کرے گا جو نبی کے بیٹے حسین کی نصرت پر اپنی جان کو قربان کر دے گا. تو جناب ام البنین جب آئی ہیں در خاتون جنت پر، تو آ کر جناب ام البنین نے بوسہ دیا ہے اور سر کو جھکایا ہے، اور گھر میں داخل ہوئے تو حسنین شریفین نے سلام کیا اماں کہہ کر. تو فوراً جناب ام البنین نے کہا کہ مجھے ماں نہ کہنا، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. اللہ، اب جب یہ سیرت و کردار، تو اللہ رب العزت نے جناب ام البنین کو شہزادہ عطا کیا حضرت عباس علیہ السلام. تو تربیت جناب ام البنین نے بیٹی کی یہ کی اور بتایا. جب وہ مطلب یہ کہ 4 برس کے ہوئے تو بی بی نے کہا کہ دیکھو حسن حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا. یہ تربیت ماں دے رہی ہے کہ بھائی نہ کہنا. میں کنیز ہوں، تم غلام ہو. ہاں، تم غلام ہو، اسی لیے کہ میں کنیز بن کے آئی ہوں، تم کنیز کے بیٹے ہو. کبھی برابری نہ حسن سے کرنا نہ حسین سے، اسی لیے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں. اور یہ بات مولا متقیان نے بھی مولا عباس علیہ السلام کو بتائی تھی کہ بیٹا کبھی ان کا مقابلہ نہ کرنا، یہ رسول کے بیٹے. اب نانا کی منزل پر قرآن کی نقطہ نگاہ سے اب نانا کی منزل پر حسن بھی رسول کا بیٹا ہے، حسین بھی رسول کا بیٹا ہے. اور سورہ کوثر کی تفسیر کے مطابق بھی اولاد کثیر میں جو سلسلہ ہے ضرورت امام حسین علیہ السلام میں بیٹے آ رہے ہیں حجت خدا تک، یہ سلسلہ. لہذا یہ تربیت ماں کی بھی ہے اور مولا متقیان کی بھی ہے. اس آغوش میں حضرت عباس علمدار پرورش پا رہے ہیں کہ ماں بھی اطاعت کا درس دے رہی ہے اور باپ بھی فضیلت بیان کر کے بتا رہا ہے کہ ان کا مقابلہ بالکل نہ کرنا. اور کبھی بھی زینب کو بہن نہ کہنا، شہزادی کہنا، ام کلثوم کو بہن نہ کہنا. تاریخ ہے مولا عباس علیہ السلام کی مدینے سے کربلا تک کہ کسی مقام پر بھی حضرت عباس علیہ السلام نے جناب زینب کو بہن کہہ کے نہیں پکارا. نظر اٹھا جھکی ہوئی نظروں کے سامنے جو ہے وہ آتے تھے مولا عباس علیہ
वसलाम। तो शहनशाह बहादुर तरीन की तो जाहिर है कि इस्मत की मंजिल पर मौलाए मुत्तकियान हैं और बहादुरी की मंजिल पर उम्मुल बनीन का बहुत बड़ा कबीला है। तो अब इस्मत और शुजाअत अच्छा, यानी कि विरसे में मिली है, जी इनको वालदा विरसे की में तरफ से मिली भी। हुई है। ये बाप की तरफ से भी बहादुर है और और माँ की तरफ से भी बहादुर है वाह, 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 और बाप की तरफ से इस्मत है, मासूमियत है। जब तो जब रसूल अब्बास कहा जाता है इस्मत अब्बास और को। शुजाअत मिल जाए तो फिर वफा बनती है। और ऐसी वफा नहीं भाई, वफा निभाई कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को शहनशाह वफा का लक़ब मौलाए मुत्तकियान ने अता किया। इनके बाद वफा है ही नहीं, अब्बास पे वफा खत्म है। इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऐसी तरबियत की कि बेटा तुम जो है वफा के पैके रहना। उसकी मैं दलील ये दे रहा हूँ कि आपको कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से चले तो काफ़िला तैयार हो गया, उस तफसीर में नहीं जाऊँगा, इतना जुमला कहूँगा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए काफ़िला चलने लगा। तो जनाब उम्मुल बनीन मदीने में ही थी और फ़ातिमा सुगरा भी मदीने में थी। तो जनाब फ़ातिमा सुगरा भी रो रही हैं और उम्मुल बनीन भी रो रही हैं। उम्मुल बनीन हुसैन के पास आई, कहा हुसैन थोड़ी देर के लिए अब्बास मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। कहा कि हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि अम्मा ये आपकी अमानत है, ये अमानत है, ये शहनशाह वफा है, ले जाइए। ले मदीने में रसूल अल्लाह के रोज़े पर आई उम्मुल बनीन और अब्बास से एक अहद किया। कहा अब्बास सिर्फ मुझे बता कि ये ज़री किसकी है। तो अब्बास मौलाना ने कहा अम्मा ये रसूल अल्लाह की ज़री है। कहा बेटा ये सर किसका है। कहा ये मेरी माँ का सर। कहा बेटा एक सर हाथ मेरे सर पे रख और एक ज़री पे रख। हज़रत अब्बास अलमदार ने एक हाथ रसूल की ज़री पे रखा, एक माँ की। अब जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि अब्बास वादा कर जब तक तेरे ये बाजू सलामत रहें ज़ैनब के पर्दे से ख़बरदार रहना। तेरी ज़िंदगी में ज़ैनब के पर्दे पर आँच नहीं आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास अलमदार ने वो वादा करबला में निभाया कि जब तक अब्बास रहे किसी की जुर्रत नहीं हुई जो खेमों तक आ जाए किसी की। इसलिए कि अब्बास का एक बहुत बड़ा ये जज्बा था, अब्बास चाहते थे कि पानी भी आ जाए और लश्कर को भी मुझे इजाज़त, लेकिन अब्बास ताबे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाज़त के कि इजाज़त के बग़ैर अब्बास जो है वो तलवार नहीं निकालेंगे। कई मकाम पर अब्बास ने तलवार निकाली, जब हूर ने रास्ता रोका तलवार निकाली, हुसैन ने रोक दिया कि नहीं हमें जंग नहीं करनी, हमने पहल नहीं करनी। अल्लाह भैया फ़ौरन ही म्यान में तलवार को रख दिया। हज़रत अब्बास अलमदार ने नहर पर कब्ज़ा कर लिया, खेमे लग गए। अब्बास को जलाल आया लेकिन हुसैन ने यहाँ पे खुद मना नहीं किया। जनाब ज़ैनब के खेमे में आके एक जुमला कहा इमाम हुसैन ने कि बहन कई मकाम पर तो मैं रोक चुका, मदीने में अब्बास को जलाल आया मैंने रोक दिया, अब्बास नहीं रुकेगा, अब तू जान अब्बास जान। ज़ैनब ने अम्मा फिज़ा को भेजा कि अब जाके अब्बास को कहना कि खेमे हटा ले, और अगर खेमे न हटाए तो ज़ैनब खेमे से बाहर आ जाएगी। अब्बास हिल गए और फ़ौरन कहा फिज़ा शहज़ादी से कहना कि खेमे से बाहर आए, खेमे से अगर बाहर आ गई तो अब्बास मर जाएगा। ये जलाल था, ये जज्बा था हज़रत अब्बास अलमदार की इताअत गुजारी का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से की भी इताअत करते रहे और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह को शहज़ादी कहकर खिताब भी करते रहे और वफा का हक़ भी हज़रत अब्बास अलमदार सिर्फ इजाज़त के जो है तरफगार थे कि काश मुझे हुसैन इजाज़त दे दे। अलावा साहब इस इजाज़त पे बड़ा मसाइब है, यकीनन अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मसाइब आज का दिन नाज़रीन किराम मसाइब का है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत आवाज़ है और आमिर भाई आप यहाँ तशरीफ़ लाए, जनाब सैयदा आपकी इस हाज़िरी को कबूल करें। आप भी दाखिले पुरसा हुआ हमारे साथ और गाज़ी अब्बास को पुरसा पेश कीजिए, कलाम पेश कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गाज़ी अब्बास को पुरसा पेश करता हूँ और उनकी शान में चंद अशार आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। क़िबला इजाज़त चाहूँगा आपसे।
چھنتی ہی نہیں سر سے زینب کی کبھی چادر، عباس اگر ہوتے چھنتی ہی نہیں سر سے زینب کی کبھی چادر، عباس اگر ہوتے چلتا ہی نہیں شہ کی، چلتا ہی نہیں شہ کی، گردن پہ کبھی خنجر، عباس اگر ہوتے بانوں کی کبھی گودی ویران نہیں ہوتی، آ جاتا اگر پانی وہ پیاس بجھا دیتی، وہ پیاس بجھا دیتی، کس طرح بھلا پیاسا، کس طرح بھلا پیاسا مر جاتا علی اصغر، عباس اگر ہوتے شبیر کی آنکھوں سے نہ نور کبھی جاتا، مشکل میں سہارا نہ لٹتا کسی مادر کا، نہ لٹتا کسی مادر کا، سینے پہ کبھی برچھی، سینے پہ کبھی برچھی کھاتا نہ علی اکبر، عباس اگر ہوتے چھنتی ہی نہیں سر سے زینب کی کبھی چادر، عباس اگر ہوتے عباس کے جانے پر آئی یہ قیامت ہے، اب راکھ پہ خیموں کی بیٹھی ہوئی عطرت ہے، بیٹھی ہوئی عطرت ہے، زینب نہ کبھی ہوتی، زینب نہ کبھی ہوتی، سادات کے پہرے پر، عباس اگر ہوتے عامر کے لبوں پر ہے بس نقش یہی نوحہ، یہ شیر جری اپنے بازو جو نہ کٹواتا، بازو جو نہ کٹواتا، کس طرح برستے پھر، کس طرح برستے پھر سادات پہ یہ پتھر، عباس اگر لبیک یا حسین